میں ان تمام پاکستانی صحافیوں بالخصوص ریاستی ایجنٹ جو ہمارے بلوچوں کے لیے نفرت اور بغض رکھتے ہیں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے کیمپ اور احتجاج تو جی السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے مارنگ بلوچ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا بیان سنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جن کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہے کہ یہ مارنگ بلوچ کون ہے اور یہ قافلہ جو اسلام آباد میں آ کر دھرنا دے رہا ہے یہ کیوں دے رہا ہے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا پاکستانی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پارٹیز کیوں نہیں جا رہی ہیں اور پاکستان کی حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی کیوں نہیں جا رہی ہے, ان لوگوں سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے اور اس دھرنے میں زیادہ تر عورتیں اور بچے کیوں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کرتے چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو سب انفارمیشن پہلے دینے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتے چلے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ویورز ہمارے فالوورز جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا, لاسٹ ہم نے ویڈیو لگائی تھی نقدہ کوکا میں, ہمیں بہت زیادہ فین فالوونگز ملی, ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا. تو جی اب مارنگ بلوچ کے بارے میں بات کرتے چلے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایک بلوچستان کی خاتون ہیں جو کہ 18,000 لوگوں کے ساتھ قافلہ اسلام آباد میں آیا ہے. اس قافلے کا مقصد ان کے پیارے جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جوان لڑکوں کو پاکستان کی جو حکومت پنجاب ہے یہ وہاں سے اٹھا لیتی ہے, ریسکیو کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیتی ہے اور نہ ہمیں ان کا قصور بتایا جاتا ہے, نہ ہی ان کو مردہ بتایا جاتا ہے, نہ ہی زندہ بتایا جاتا ہے, بس ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. اور ان کی جو مارنگ بلوچ ہے اگر ان کی لائف کے بارے میں بات کی جائے, یہ جب 6 سال کی تھی ان کے بقول مارنگ بلوچ کے بقول جب وہ 6 سال کی تھی تو ان کے والد صاحب کو کچھ ایسے ہی پارٹی آئی, انہوں نے ان کے والد صاحب کو بہت زیادہ مارا اور مار کے اغوا کر کے لے گئے, کہیں دور لے گئے. اور ان کے بھائی جو تھے تب 10 سال کے تھے, اس کے بھائی کے سامنے اس کے والد صاحب کو بہت زیادہ مارا اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے ایک گھڑی پہنی ہوتی تھی اور وہ گھڑی وہاں پر گر گئی تھی. جب وہ میرے والد صاحب کو اٹھا کر وہاں سے مار کر بے ہوش کر اپنے ساتھ لے گئے. میں جب ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی تو شاید مجھے لگتا تھا وردی کے پیچھے کوئی انسان ہے, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ نہیں ہے, نہیں کوئی انسان وہاں موجود ہی نہیں. اور میں چیختی جا رہی تھی کہ چھوڑ دیں, ہم چلے جائیں گے, چھوڑ دیں. اور واقعی ہم جانے والے ہیں, ہم نے اسلام آباد میں قبضہ نہیں کیا ہے, ہم اسلام آباد میں رہنے والے نہیں ہیں, ہم اپنی زمین پر ہی خوش ہیں, ہم اپنی زمین پر ہی آباد. آپ لوگوں نے ہمارے گھروں سے ہمارے پیاروں کو اٹھایا, آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہاں, اور ہم یہاں آئے بھی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اب ہمارے پیارے لوٹا دیں, ہم واپس جائیں گے. لیکن جو رویہ آپ نے ہمارے ساتھ اختیار کیا اس کے لیے بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور برہم تھا ہمارا وہ ٹوٹ گیا, برہم تھا ہمارا. ہمیشہ بولتے تھے کہ شاید اس ریاست کا ایک ادارہ ہے جو اس نہیں رکھتا ہے جس نے لوگوں کو ہوا کیا, لیکن آج وہ برہم ٹوٹ گیا. اور آج وہ برہم یہ ہے کہ نفرت پائی جاتی ہے, نفرت شدید قسم کی نفرت ہے. محبت کا پیغام لے کر آئی تھی مارنگ, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم پیسفلی آئے تھے, ہم کہانیاں سنانے آئے تھے. ہم نے کہا کہ میڈیا تو نہیں سناتا ہے, شاید ہر کسی کا خاندان ہوتا ہے, ہر کسی کا باپ ہوتا ہے, ہر کسی کی بائیں ہوتے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ کوئی پاکستانی یا پنجابی نہیں, ہم انسانوں سے مخاطب ہونے آئے تھے. جب ویتنام میں جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کے فوجی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے جنگ. اور ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے اوپر جو بندوقیں تانی گئی ہیں وہ انسانوں نے تانی ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہے. کہ ان کے ساتھ جو قافلہ آیا ہے وہ زیادہ تر خواتین اور بچوں کا ہے, کیونکہ خواتین اور بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ بچے کی شہادت سچ ہوتی ہے. جیسے آپ ہمیں فالو کرتے ہیں ہم بھی اپنے سینئرز کو فالو کرتے ہیں, تو میں اپنے سینئر کا ولاگ دیکھتے ہوئے میں نے ان سے دیکھا کہ وہاں پر وہ انٹرویو لیے جا رہے تھے ننھے بچوں سے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات سچ بولتے ہیں, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہیں کسی ایجنسی کے تھرو تو نہیں آئے ہیں, آپ لوگوں کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. تو اس بچے نے شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو یہاں سے بچانے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں, ان کو بچانے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں, یہاں پر ان کو قید کر رکھا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ قیدی ہیں یا پھر وہ وفات پا چکے ہیں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیفرنٹ خواتین جو بہت زیادہ بوڑھی تھیں ان سے بھی انٹرویو لیا گیا، ان سے بھی پوچھا گیا، اور انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو وہاں سے پکڑ کر لایا جاتا ہے اور لا کر قید کر دیا جاتا ہے، اور قید میں مسلسل اذیت دی جاتی ہے اور ان کو کورٹ میں پیش بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ آپ جیسے کہ سن سکتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کا بیان، اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ کے حوالے سے میں سن رہا ہوں، کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا؟ اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دیں، نا کرنے دے دیتے ہیں، فیصلہ کر لے باقی لوگ۔ تو جی جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جب ہم نے ان کی نیوز کانفرنس سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ قاتل ہیں، تو جو لوگ ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ لوگ آج ہم سے آ کر سامنے کھلم کھلا کہہ دیں کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ قتل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ سب کو قتل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ بم دھماکے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی فیملی کے ساتھ ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی فیملی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم تو دہشت گردوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم ان کو بند کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، اور انڈائریکٹ جب وہ ان کو سزا ملتی ہے تو ایکچوئل میں ان کی فیملی کو سزا ملتی ہے، ان کی فیملی ہرٹس ہوتی ہیں، ان کے روزگار بند ہوتے ہیں، ان کے سہارے چلے جاتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے جس طرح یہ حکومت پاکستان اس چیز کی اذیت لیتی ہے، اس اذیت کو سہتی ہے کہ انہی کے بلوچستان کے لوگ جو ٹیررسٹ ہیں، اسی طریقے سے ان کی فیملی کو بھی اذیت سہنا پڑتی ہے کہ ان کے فیملی کے بچے، فیملی کے ممبرز، بوائز ٹیررسٹ بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے، مگر یہ ضروری ہوتا ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ ان کا 10 منٹ کا بیان میں نے سنا، اور جس سے یہ لگا کہ حکومت پاکستان جو بھی کرتی ہے، لاہ عمل اختیار کرتی ہے، وہ اپنی حکومت کے لیے کرتی ہے، وہ اپنی عوام کے لیے کرتی ہے، وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے کرتی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آگے چل کے آپ کو میں یہ سب بھی دکھاؤں گی کہ ہمارے سینئر صحافی حامد میر صاحب، جن کو آپ اور میں سب بڑے صحافی جانتے ہیں، ان کا کیا کہنا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بہت زیادہ تنقید کے ساتھ اس بات پر جواب تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ان کو نہیں ہم رہا کریں گے، ان کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ لوگ واپس جائیں گے، اپنی فیملیز کے لوگوں کو لے کر واپس جائیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ سب قصوروار ہیں۔ اور وہاں پر جب ہم نے مارنگ بلوچ کی باتیں سنی، ان کے ڈیفرنٹ انٹرویوز سنے، انٹرویوز ان سے لیے گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ قصوروار ہیں، اگر ان کی کوئی غلطی ہے، ان کے اوپر کوئی مقدمات دیے گئے ہیں تو ان کی سنوائی ہونی چاہیے، ان کو کورٹ میں پیش ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اس چیز کا حق ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان کی صفائی بیان کر سکیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر ایک انسان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں شک کی بنا پر، اور بعد میں اس کو 100 سال تک آپ قیدی رکھتے ہیں، اور ہمارے گھر والوں کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ کیا وہ انسان زندہ ہے یا پھر مردہ ہے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا پیارا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک آزاد قوم ہیں اور ہم آزاد ہیں، لیکن یہ نفرت کس وجہ سے ہے۔ پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب وہ اسلام آباد میں آئیں، جب ان کا کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے پیدل مارچ ہوا، تو جب اسلام آباد کی فورس کو پتہ چلا کہ مارنگ بلوچ کا جو جلسہ ہے وہ لے کر آ رہی ہیں یہاں پر، تو پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد پوری سردی ان کو جیل میں رکھا گیا، تھانے میں رکھا گیا۔ اور مارنگ بلوچ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں جیل میں لے کے گئے اور ہم لوگ 8,000 لوگ تھے تو ہمیں کوئی کمبل بھی نہیں دیا گیا، اور ان کے پاس سب اس وقت 800 خواتین تھیں جن کے پاس صرف ایک کمبل تھا، اور بہت زیادہ ان میں بچے بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹھنڈے فرش پر رکھا گیا، ہمیں اذیتیں دیے گی، اور اس کے بعد ان کی کال تھی 10 دن کی، ان کی کال تھی کہ 10 دن میں ہمارے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ہم بات کرنے آئے ہیں، ان کا حل کیا جائے، 10 دن کے بعد پھر ہم اپنا لاہ عمل اختیار کریں گے۔ تو آج ان کا دن ختم ہوا جاتا ہے، آج ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مارنگ بلوچ آگے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہیں، کیا اپنی گائیڈ لائن دیتی ہیں۔ اور انہوں نے رات اپنے بیان میں مارنگ بلوچ نے یہ بھی کہا کہ عوام پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ لاک ڈاؤن کیا جائے، میرے ساتھ میری حکومت میری پبلک جو ہے پاکستانی ہیں وہ میرا ساتھ دیں، اور تمام
लोग मेरे साथ लॉन्ग मार्च में शामिल हों और शटर डाउन हड़ताल करके मेरा साथ दिया जाए। अब देखते हैं आज के दिन में कौन उनका मारंग बलोच का कौन साथ देता है और कौन नहीं। और हमारे वज़ीर आज़म ने, जैसे कि आप सुना, बहुत सख्ती से कहा कि जो लोग उनका साथ देना चाहते हैं वो खुलकर उनका साथ दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन मारंग बलोच के साथ है। बस ये पाकिस्तान की सूरत हाल है जो कि आजकल चल रही है। आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ, मेरे इतने सोर्स नहीं हैं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ कि ये बलूचिस्तान से आए हुए लोगों के मसाइल सच में हक़ पर हैं या फिर ये नहीं हैं। मैं ये जानती हूँ कि जब एक काफ़िला हमारे पास आकर अपने मुतालबात रखता है, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनके खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, उनकी रहाइश का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर कोई भी हमारे पास किसी भी मामलात को लेकर आता है तो हमें उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन ये तो कोई तरीक़ाकार ना हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन कल की बात है, उन्होंने कहा कि रात को कुछ वीगो डाले आए हैं, निकाब पोश लोग थे, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूक थी, उन्होंने हमारे सरों पर रखी और हमें बहुत ज़्यादा डराया धमकाया ताकि सुबह औरतें वापस चली जाएं और ये अपना जो ये इन्होंने धरना दिया हुआ है ये इसको ख़त्म कर दें। और उसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि उन्होंने महसूस ये करवाया कि हम लोग चोर हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पब्लिक थी और बाहर जो इतने लोग थे जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी हिफाजत के लिए बैठाया गया है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने किसी को भेजा है, ना ही हमने किसी को देखा है, तो लिहाजा जो मारंग बलोच हैं वो झूठ बोल रही हैं। तो मारंग बलोच के पास खुद के पास उनके पास तस्वीरें थी, जब वो लोग आए थे उनके CCTV कैमरे में उनको पता चला कि ये सब हो रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने फिर बाहर बैठे गार्ड्स से भी तस्वीरें दिखाई और उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आया ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। और उनके साथ जो आदमी थे, बहुत सारे मेल्स थे, मेल्स को पकड़ा गया, पकड़ के मेल्स को अपने साथ अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद जो उनके साथ मेल्स आए थे, कल काफ़ी मेल्स को रिहा किया गया था। आपकी उनको इन्फॉर्मेशन देते चलें कि काफ़ी मेल हजरात को कल छोड़ दिया गया था, मारंग बलोच को भी छोड़ दिया गया था और उनके साथ जो औरतें और बच्चे थे उनको भी छोड़ दिया गया था। अब आप सब लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या मारंग बलोच जो डॉक्टर मारंग बलोच है वो सही है या फिर वो गलत है? क्या किसी अपने का छुड़वाने का मुतालबा करना जायज़ है या नाजायज़ है? मगर बात इस चीज़ की है कि अगर आया हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल सबूत और हर चीज़ का इख्तियार रखती है तो उनको मारंग बलोच को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करना चाहिए, उनके साथ बैठ कर बात करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। फिर मारंग बलोच ने यह भी कहा कि बहुत सारी पार्टीज़ आती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं, बात करती हैं और चली जाती हैं, कोई भी हमारे मसले का हल नहीं निकालता। उन्होंने कहा कि जब लोग मेरे पास आए मैंने उनको यूनिफॉर्म में देखा और मैंने सोचा कि इस यूनिफॉर्म के पीछे इंसान होंगे, लेकिन उन यूनिफॉर्म के पीछे इंसान नहीं थे, वो जस्ट एक यूनिफॉर्म था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम यहाँ पर आए हमें नहीं लगता था कि यहाँ पर हमें इतनी नफ़रत मिलेगी, मगर जिस नफ़रत को हम फेस कर रहे हैं ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा जिस तरह आप आज़ाद हैं इसी तरीके से हम आज़ाद हैं, तो आज़ादी का हक़ सब रखते हैं, अपनी बात को आप लोगों के आगे रखने का सब हक़ रखते हैं, मगर यह हक़ हमसे छीना जा रहा है, हमारी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। और फिर इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जब से हम लोग आए हैं हमें आए हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ किसी ने भी कोई बात नहीं की। और उनका ज़्यादातर यही अपील थी हुकूमत पाकिस्तान से कि जो हमारे लोग हैं जिनको आपने पकड़ा हुआ है उनको अदालतों में पेश किया जाए। और इसी के साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि मारंग बलोच कौन है। ये जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, मारंग बलोच कहाँ पर रहती हैं, कब कहाँ पर आईं, कब इनकी पैदाइश हुई और फिर ये कहाँ शिफ्ट हो गई। और ये हामिद मीर साहब हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग भी देख सकते हैं। ये हामिद मीर साहब हैं और हामिद मीर साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं आपको आगे प्रॉपर दिखा भी देती हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और अता ने मुझे कहा कि जो लापता बलोच हैं उनकी लिस्ट मंगवाई जाए, जो स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने लिस्ट मंगवाई, जो बच्चे जो लापता लोग गुम थे उनके पास मैंने लिस्ट मंगवाई। और उनको फिर इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, सिर्फ वो स्टूडेंट्स थे जो कि लापता थे उनको चुन चुन कर मारा गया, उनको चुन चुन कर उनका इंतकाल किया गया।
اور یہ کہانی تھی، یہ حقیقت تھی، یہ کہنا تھا ہمارے سینئر صحافی حامد میر صاحب کا۔ تو اب اس صحیح اور غلط کا اندازہ آپ عوام ہی لگا سکتی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں مکمل سٹل دھرنا دیا جا رہا ہے مارنگ بلوچ اور اس کی فیملی کا۔ یہ مارنگ بلوچ انہوں نے کہا کہ میں پراپر بلوچستان ہوں، میں ایک عورت نہیں ہوں اور میں حوصلہ نہیں ہاروں گی، میں یہیں بیٹھوں گی ٹھنڈ میں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، اور اس سخت سردی میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور اس کے اوپر اٹل رہنا اور ڈٹے رہنا، اب یہ بات اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور اگر مارنگ بلوچ آپ صحیح ہیں تو ہم سب آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی معذرت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی عوام سے اللہ حافظ مانگتے ہیں۔ خدا حافظ۔